السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم صفحہ نمبر 430 430 سے پڑھیں گے فصل پنجم، پانچویں فصل، صبر اور شکر کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ شاید تم کہو کہ پہلے تم نے ذکر کیا ہے ہر موجود میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مصیبت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر صبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ پھر اس میں کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں یا کوئی مصیبت ہی نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر صبر کب ہوگا؟ اور اگر مصیبت موجود ہے تو شکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شکر پھر کس بات پہ ہو اگر ہر چیز میں پریشانی ہے؟ صبر اور شکر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ صبر تو تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے اور شکر خوشی کی وجہ سے، اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبت موجود ہے جیسا کہ نعمت موجود ہے، اور ہر مصیبت پر صبر کا حکم نہیں ہے۔ مثلا کفر کہ یہ بھی مصیبت ہے اور اس پر صبر کا حکم نہیں۔ یہی حال گناہوں کا ہے، گناہ بھی مصیبت ہے تو اس پر بھی صبر نہیں۔ رہی یہ بات کہ کافر اپنے کفر کو مصیبت نہیں سمجھتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور غشی کے سبب اسے تکلیف کا احساس نہ ہو۔ یعنی کافر کو اپنا کفر مصیبت نہیں لگتا۔ کیوں؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے انسان بیماری کی وجہ سے اور اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ جو گناہگار اپنے گناہ کو جانتا ہے اس پر فرض ہے کہ گناہ چھوڑ دے۔ ہر وہ مصیبت جس کا چھوڑنا انسان کے اختیار میں ہو اس پر صبر کا حکم نہیں ہے۔ ہر وہ مصیبت جس کا چھوڑنا انسان کے اختیار میں ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، صبر کر کے بیٹھ نہیں دینا چاہیے۔ مثلا پیاس کے ہوتے اگر کوئی شخص پانی پینا چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی تکلیف بڑھ جائے تو اسے صبر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی کو بھوک لگی اور وہ کھانا نہ کھا رہا میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر کا نہیں درجہ۔ صبر کا حکم صرف اس تکلیف پر ہے جس کا ازالہ انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ صبر کا حکم صرف اس تکلیف پر ہے جس کا ازالہ یعنی دور کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، اور اس صورت میں صبر مصیبت نہ رہے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے نعمت معلوم ہو۔ چنانچہ اسی لیے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس پر صبر اور شکر دونوں اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایٹ اے ٹائم جو مشکل انسان کو پڑی ہوئی ہے اگر وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رہے اور اللہ کی حکمت پر غور کرے اس میں کیا بھلائی ہے، اور وہ بھلائی جو اس مصیبت کے ساتھ ہی ہے ان مع العسر یسرا، اس پر توجہ دے کر شکر ادا کرے، اور اس طرح صبر اور شکر دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بظاہر نعمت نظر آنے والی کوئی چیز باعث آزار ہو، یعنی تکلیف دہ ہو۔ مثلا دولت کسی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ انتہائی قیمتی گاڑیاں لے کر بڑی ٹھاٹھ سے نکلتے ہیں اور گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، حالانکہ وہ اتنی بڑی بظاہر نعمت تھی لیکن مصیبت اور موت کا سبب بن گئی۔ مال کی وجہ سے اس کے قتل کا قصد کیا جائے، جو مالدار ہے لوگ اس کے قتل یا جان لینے کے پیچھے ہو جائیں، تو اب بظاہر تو نعمت ہے لیکن مصیبت بھی ہے۔ یہی حال صحت کا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو کسی نہ کسی صورت میں مصیبت نہ لگتی ہو۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے پا کر آپ خوش ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، جسے حاصل کر کے آپ خوش ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح آپ کے اوپر ایک بوجھ بھی ہوتی، کیونکہ یہ دنیا اصلی خوشی صرف جنت میں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی جنت چاہتے ہیں اور اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور وہ ہے نہیں تو پریشان رہتے ہیں پھر ہر وقت۔
کبھی بندے پر بعض امور میں مصیبت ہوتی ہے اور اس میں نعمت بھی ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے بے خبر ہے اور یہ اس پر نعمت ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے. کیونکہ اگر اس کو جان لیتا تو زندگی مقدر ہو جاتی، گدلی ہو جاتی، یعنی زندگی کا کوئی لطف نہ رہتا اور غم لمبا ہو جاتا. اسی طرح ان چیزوں سے ناواقفی بھی نعمت ہے، یعنی لاعلمی. ناواقفی کا مطلب پتہ ہی نہیں، جو بعض آدمی اس کے لیے پوشیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس پر مطلع ہوتا تو اس کا دکھ بڑھ جاتا. یعنی بعض اوقات انسان کے اندر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب تک پتہ نہیں ہوتا وہ خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے تو بالکل ہی حالت فرق ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بعض اس کی مصیبتوں کو اس سے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ انسان دنیا میں صرف دکھ کی حالت میں رہتا. اسی طرح لوگوں کی بری صفات سے بے خبر ہونا بھی نعمت ہے، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے آپ کے لیے، یا یہ کہ وہ کتنے خراب لوگ ہیں، اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے. تو یہ آپ کو پتہ نہیں تو آپ ان کے ساتھ خوشی سے ملتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور اگر پتہ چل جائے تو پھر مصیبت ہو جائے. اس طرح آپ کسی کے ساتھ رہ ہی نہ سکے، کیونکہ اگر ان سے آگاہی حاصل ہو تو ایسے لوگوں سے دل میں نفرت پیدا ہو کر مستقل تقدر کی صورت پیدا ہو جائے گی. پھر تو انسان کو کسی لمحے کوئی خوشی حاصل ہی نہ ہو، کیونکہ انسان کا ایک وقت میں کئی لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، اور اگر انسان کے دل میں یہ بھی مجھے برا سمجھتا ہے، یہ بھی برا سمجھتا ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو پھر آپ سوچو کہ انسان سانس لینا اس کا دوبھر ہو جائے. قیامت، لیلۃ القدر اور جمعہ کے دن کی مبارک ساتھ کا مبہم ہونا بھی ایسا ہی ہے. اور یہ سب نعمتیں ہیں کیونکہ جہالت طلب اور اجتہاد کے جذبے کو طاقتور بناتی ہے. کیونکہ جہالت جو ہے، لا علمی ہونا کہ کب قیامت آئے گی، یا کب لیلۃ القدر ہے، یا جمعے کے دن مبارک گھڑی کون سی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا عبادت کی طرف رجحان رہتا ہے، انسان اس کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس سے وہ زیادہ نیکی حاصل کر لیتا ہے. ایک رات کی تلاش میں اگر 5 راتیں جاگ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ رات بھی مل جائے گی اور باقی راتوں کا بھی اجر ہو جائے گا، ورنہ تو باقی راتوں میں کون جاگے گا. غور کا مقام ہے جب جہالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو ہیں تو پھر علم میں کتنی نعمتیں ہوں گی. یعنی اگر نہ جاننے میں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں تو جاننے میں کتنی نعمتیں ہوں گی. سچ یہ ہے کہ ہر موجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہاں تک کہ درد پانے والے کے حق میں درد بھی نعمت ہے. یعنی اگر کسی جگہ درد ہو رہا ہے تو وہ بھی نعمت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس درد کی وجہ سے کوئی اور تکلیف جو زیادہ بڑی خطرناک ہو سکتی تھی اس کو پتہ چل جائے. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات کسی کو چھوٹی سی جگہ پہ درد ہے، جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پیچھے کہیں بہت بڑی کوئی تکلیف چھپی ہوئی ہوتی ہے. کبھی ایک کا دکھ دوسروں کے حق میں نعمت ہوتا ہے، جیسے قیامت کے دن کافروں کو سزا ملنا کہ وہ جنتی لوگوں کے حق میں نعمت ہے، کیونکہ اگر کسی قوم کو بھی عذاب نہ ہوتا تو نعمت والے اپنی نعمت کی قدر نہ جان سکتے. جب دوزخی تکلیف پائیں گے تو جنتی لوگوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی. تو شکر ہے اللہ نے ہمیں اس تکلیف سے بچا لیا. دراصل تقابل سے، یعنی کمپیریزن سے خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، کھل جاتی ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اہل دنیا سورج کی روشنی دیکھ کر خاص طور سے خوشی کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ ان کو اس کی ضرورت بھی بڑی، اس لیے کہ وہ عام اور خاص سبھی کے لیے، یعنی سورج، لیکن چونکہ سب کے لیے اس لیے کوئی دیکھ کے خوشی نہیں ہوتا. آسمان کی زینت دیکھ کر خاص طور سے مسرت ظاہر نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ ہر زینت سے زیادہ خوشنما. یعنی آسمان پہ سیاہ رات میں جو ستارے ہوتے ہیں، یہ چاند ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت چیز ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی عام ہے، سب کے لیے عام، سب کو برابر کی ملی ہوئی. ان مثالوں سے ہماری یہ بات درست ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت اور نعمت ہے، یا وہ سب بندوں پر ہے یا بعض پر. تو مصیبت کے پیدا کرنے میں بھی نعمت ہے، یا مصیبت والے پر
یا دوسروں پر، تو وہ بندے پر صبر اور شکر کا وظیفہ ہر حال میں لازم۔ یعنی انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر حال میں صبر اور شکر کرتا رہے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ انسان کے دو پر ہیں جن کی وجہ سے وہ اڑتا ہے، اگر ایک پر نہ رہے تو وہ اوپر اڑ ہی نہ سکے، یعنی درجے نہ حاصل ہو اس کو، اس لیے کہ وہ نہ تو مطلق عذاب ہے، مطلق کا معنی ہوتا ہے ایبسولوٹ، اور نہ نعمت مطلق، یعنی کوئی ایک چیز نہ تو کامل نعمت ہے نہ کامل مصیبت، کیونکہ انسان کبھی ایک چیز سے ایک لحاظ سے خوش ہوتا ہے تو دوسرے لحاظ سے مغموم، تو غم کی حیثیت سے صبر ہوگا اور خوشی کی حیثیت سے شکر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں میں یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، عقل مند کو ان پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ ہر مصیبت اور مرض کے متعلق سوچنا چاہیے کہ یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ مثلا اگر کسی کی ایک ٹانگ میں درد ہے تو اس پر پریشان نہ ہو، کیونکہ دونوں میں بھی ہو سکتا تھا، تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ مصیبت کم ہے۔ دوسری یہ کہ مصیبت دین کی نہیں، جو دنیا اور عقبہ دونوں کو برباد کر دیتی ہے، اسی لیے وہ دعا بھی مانگی جاتی نا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، کہ اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ ہو، یعنی دین کا نقصان نہ ہو، دین کی وجہ سے آزمائش نہ ہو ایسی کہ ہم مشکل میں پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا، اس میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مصیبت دین میں نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی، اور میں رضا بالقضاء سے محروم نہیں ہوا کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا، اور پھر مجھے اس پر ثواب کی بھی امید ہے کہ جو مشکل آئی ہے، تکلیف ہے، اس پر اجر بھی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان مصیبت آنے پر شکر کرے، نمبر 1 کہ وہ دین میں نہیں آئی، بدن میں ہے یا مال میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے، تو دین میں نہیں۔ دوسرا یہ کہ شکر ہے اتنی ہی ہے، زیادہ نہیں۔ تیسرا یہ کہ اسے ایکسپٹ کر لے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، لہٰذا میں راضی ہوں اس پر، اور پھر یہ کہ اللہ ثواب بھی دے گا، اجر ہوگا، تو اس اجر پہ خوش ہو۔ ایک آدمی نے سہل بن عبداللہ سے کہا، چور میرے گھر میں داخل ہوا اور میرا سامان لے گیا، تو انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو جاتا اور ایمان بگاڑ دیتا، پھر تم کیا کرتے؟ جس آدمی کو 100 کوڑے مارنے کا حق ہو، اگر وہ صرف 10 کوڑے مارے تو شکریہ کا مستحق ہے۔ تیسری یہ کہ ہر سزا کے متعلق تصور ہو سکتا تھا کہ وہ آخرت پر ہی ٹال دی جاتی، یعنی ہمارے گناہوں کی اگر ہر سزا آخرت میں دی جاتی، دنیا کے مسائل تو ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان میں تخفیف ہے، لیکن آخرت کی مصیبت ہمیشہ کی ہے، اگر ہمیشہ نہ بھی رہے تو بھی اس کی تخفیف کی کوئی صورت نہیں۔ جس کو دنیا میں سزا دے دی گئی، دوسری مرتبہ اسے آخرت میں سزا نہ ملے گی، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی زخم بلکہ کانٹا بھی جو اس کو چبھ جائے۔ آخرت میں تو عذاب ہے، آگ ہے اور بلائیں ہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے تو انسان اس پر راحت کرے کہ شکر ہے یہ آخرت کی ہے، جہنم کی سزا نہیں، کیونکہ گناہوں میں ہی کفارہ ہو جائے گا، دھلائی ہو جائے گی۔ چوتھی یہ کہ یہ مصیبت اس کے لیے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی اور لازماً اس کو پہنچنے والی تھی، تو دنیا میں پہنچ چکی تو یہ بھی نعمت ہے، یعنی آنی تو تھی، یہ اسی کے حصے کی تھی، ٹلنی نہیں تھی، تو شکر آخرت میں نہیں ہوئی، پہلے ہی ہو گئی۔ پانچویں یہ کہ اس کا ثواب اس کی تکلیف سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کے مصائب آخرت کے راستے ہیں۔ جیسے بچے کو کھیلنے کے اسباب سے منع کرنا اس کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اگر اسے ہر وقت کھیلنے دیا جائے تو یہ اسے علم اور ادب کے حصول سے روک دے گا، اور پھر وہ ساری زندگی خسارہ اٹھائے گا۔ یہی حال مال، اہل و عیال اور اعضاء کا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ بے دین لوگ آخرت کا عذاب دیکھ کر تمنا کریں گے
کاش وہ دیوانے یا بچے ہوتے اور اللہ کے دین میں اپنی عقلوں سے تصرف نہ کرتے. یعنی عقل کیا کرتی ہے کہ انسان کو تعویلیں سجھاتی ہے. جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے اچھا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اگر یہ ایسا کر لیں یا ویسا نہ کریں. تو اس وجہ سے دنیا میں تو عقل مند لوگ اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتے ہیں اور بہت ان کی ایک آن بان ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات یہی عقل انسان کو ایسی تعویلیں کرواتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ جو بظاہر بہت ذہین نہیں ہوتے، بہت عقل مند نہیں ہوتے، سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ عمل کر لیتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ جائیں گے. تو قیامت کے دن لوگ کیا تمنا کریں گے کاش ہم بھی تھوڑے ناسمجھ ہی ہوتے اور اتنی نا عقل ہمارے پاس ہوتی، یا ہم بہت زیادہ ذہین نہ بھی ہوتے تو کم از کم ہم عمل تو صحیح کرتے. یہ مجنون اور بچہ جو ہے اس کے اوپر تو کوئی حساب ہی نہیں، تو وہ تمنا کریں گے کہ ہمارا بھی حساب نہ ہوتا. لیکن دنیا میں جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دیوانے ہیں یا ہینڈی کیپ ہیں یا ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کو بڑا ترس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہائے بیچارے، اور انہوں نے کیا دیکھا دنیا میں، اور یہ تو ان کی قسمت ہی ماری. حالانکہ قیامت کے دن ان کو بے پناہ اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے دنیا مصیبت میں گزاری. لیکن آج کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور ان کے والدین بھی اور رشتہ دار بھی جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ ان کو ہائے بیچارہ یہ بدقسمت سمجھتے ہیں، حالانکہ بدقسمتی نہیں ہے. تو کل پتہ چلے گا کہ کس نے کیا حاصل کیا، یعنی جب انسان کا نتیجہ سامنے آئے گا. جو چیز بھی ان میں سے بندے میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق تصور ہو سکتا ہے کہ اس کی بھلائی اسی میں ہو، اسے اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے اور جو مصیبت پہنچے اسے اپنے حق میں بہتر خیال کرنا چاہیے. یعنی کبھی بھی کوئی تکلیف اگر انسان پر آئے تو اسے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. کیونکہ بعض لوگ مصیبت آنے پہ کیا کہتے ہیں مجھ پر ہی کیوں آئی، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی حکمت بڑی وسیع ہے اور وہ بندوں کی مصلحت کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ بندوں کے حق میں کیا بہتر ہے. ہم تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. کل روز حساب میں جب وہ اس کا ثواب دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، جس طرح کہ بچہ جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کا اور استاد کا شکر ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ادب سکھانے کے لیے اسے سزا دی تھی. مسائل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی تعدیب ہے، یعنی ادب سکھانے کا ذریعہ ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو جب بہت نعمتیں ملتی تو انسان پھول جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان ہمبل ہوتا ہے. جب آنسو آتے ہیں تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اگر انسان یہی سوچ لے کہ میرا رب بے حد مہربان ہے، اس نے میرے لیے جو چاہا بہتر چاہا، تو سارے غم اور دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. معلوم ہونا چاہیے کہ مہلک گناہوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. یعنی ہلاک کرنے والے گناہ کب ہوتے ہیں انسان سے؟ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. اور مراد کے مطابق بغیر کسی مصیبت اور ابتلا یعنی آزمائش کے پے در پے نعمتوں کا ملنا دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ جن پر مصیبتیں کم آتی ہیں یا آزمائشیں کم ہوتی ہیں اور ان کو ایک کے بعد ایک نعمت ملتی چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا دنیا میں دل لگنے لگتا ہے، ان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے. لیکن جب انسان کے اندر انسان کو مختلف دکھوں اور تکلیفوں سے واسطہ پڑتا ہے تو دنیا سے دل اچاٹ ہوتا جاتا ہے، پھر اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، دل جمتا ہی نہیں. تو یہی سوچتا ہے کہ چند دن کی تو بات ہے. اس کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جب مصائب زیادہ ہو جائیں تو دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. دنیا انسان کے لیے قید خانہ بن جاتی اور اس سے نجات پانا اس کی انتہائی خواہش ہوتی ہے. پھر اس کو موت بری نہیں لگتی. وہ موت کا استقبال اس لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا کے غموں سے نجات ملے گی. اور جب صورتحال یہ ہے تو دنیا میں تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے کوئی تجھے بغیر مزدوری کے سینکنے لگائے.
یعنی کوئی علاج کرے، یا کوئی ایسی کڑوی دوا پلائے جس سے شفا کی امید ہو۔ اگرچہ مریض درد اور تکلیف محسوس کرے گا، لیکن صاحب فہم ہونے کی صورت میں، یعنی سمجھدار ہونے کی صورت میں، اسے یہ طمانینت بھی حاصل ہوگی کہ یہ معمولی تکلیف بڑے عذاب سے نجات دینے کا باعث ہوگی، اور وہ مصیبت پر شکر کرے گا۔ تو اس طرح مصیبت پر صبر اور شکر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات پر ایک بدو نے ان کے بیٹے کے پاس ان الفاظ پہ تعزیت کی: صبر کر، ہم بھی تیری وجہ سے صبر کریں گے، کیونکہ رعیت کا صبر تو سردار کے صبر سے ہی ہوتا ہے۔ عباس کے بعد تیرا صبر تیرے لیے عباس سے بہتر ہے، اور عباس کے لیے اللہ تجھ سے بہتر ہے۔ یعنی عباس کا ہونا اچھا تھا، مگر اس سے اچھا کیا ہے کہ عباس کے جانے پر تم صبر کرو، کیونکہ اس میں تمہیں اجر زیادہ ملے گا۔ اور عباس تیرے پاس رہتے اچھا تھا، لیکن اللہ کے پاس ان کا ہونا تمہارے پاس ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس کی تعزیت سے اچھی تعزیت مجھ سے کسی نے نہیں کی، یعنی اتنے اچھے الفاظ میں مجھے کسی نے نہیں سمجھایا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صبر کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ دنیا میں مصیبت نعمت سے بہتر ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں، کیونکہ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ وہ مرغی کے چوزے کی طرح ہو چکا تھا، بالکل چھوٹا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کوئی دعا مانگی تھی یا بیماری کا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، میں کہا کرتا تھا، اے اللہ، جو تو مجھے آخرت میں سزا دینے والا ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے اس طرح کیوں نہ کہا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور تندرستی کا سوال کرو، یعنی عافیت کا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا افضل ہے؟ تو فرمایا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور تندرستی مانگو۔ پھر وہ تیسرے دن آیا تو پھر کہا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور تندرستی مانگو۔ اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں معافی اور تندرستی مل جائے تو تم کامیاب ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بیماری نہ مانگے، انسان مصیبت نہ مانگے، لیکن اگر آ جائے تو صبر کرے، اور ویسے عام حالات میں انسان عافیت کی دعا کرتا رہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کی مشقت اور بدبختی کے مسلط ہونے اور بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ ترجمہ اسی عربی دعا کا ہے۔ مطرف نے کہا، اگر مجھے معافی ملے اور میں شکر کروں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں مصیبت میں پڑوں اور صبر کروں۔ یعنی انسان کو نعمت ملے اور اس پر شکر کر کے اجر پائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کی کہ مصیبت آئے اور صبر کرے۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ جب چاہے بندے کو آزما لے، تو اس لیے جس حال میں بھی اللہ رکھے انسان کو راضی رہنا چاہیے، لیکن اپنے لیے خیر و بھلائی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اسی پر آج کا موضوع ہمارا ختم ہوا۔